बोलो कि माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। हमने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखने के लिए भी एक अल्लाह ने अपने नबी अपने खलील का इंतखाब फरमाया। सारी दुनिया की जमीन उस जमीन के सदके में पैदा हुई। फरमाया था मैंने बनवाना है बैतुल्लाह, मिस्त्री हो खलीलुल्लाह, मजदूर हो ज़बीहुल्लाह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। अपना बचपन बड़ा अजीबो गरीब अंदाजे से भुगताया। उतार दो, सबको उतार दो। निकाल दो। अल्लाह ताला ने हमें मुबारक मेहनत में लगाया है। ये अल्लाह की इस वक्त की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी रहमत है हम सब के लिए। बड़े ही खुश नसीब हैं हम लोग। ये मुबारक मेहनत अल्लाह ही के फजल से हम सबको मिली है, वरना अब से पहले अल्लाह ताला शान ने नबियों के अलावा किसी को मेहनत नहीं दी है। हमें ये मेहनत क्यों मिली है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौत का फरिश्ता आया है और मौत के फरिश्ते ने आकर के कहा है कि मुझे अल्लाह ताला शान ने आपको लेने के लिए भेजा है, आपका वक्त पूरा हो गया। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि क्या करना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, अल्लाह भी आपके इंतजार में है, अल्लाह भी आपका मुंतजिर है। तो आपने फरमाया कि जाओ, जा करके पहले मेरे रब से ये पूछो, हर वक्त में अल्लाह ने किसी न कभी किसी नबी को दुनिया में भेजा है उम्मत की हिदायत के लिए। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हो, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत को हिदायत कैसे मिलेगी। इस बुनियाद पे अल्लाह ताला शानू ने फरमाया है के सामने कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको खुश कर देंगे। इसलिए मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, ऐसी मुबारक मेहनत मिली। इस मुबारक मेहनत का मकसद कामयाबी है और हमारा एक इम्तिहान है। दुनिया में रह करके
ہم اس مبارک محنت کو کریں گے تو کامیابی کے زینے پر چڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شانوں سے جا ملیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ شانوں نے خزانہ غیب کے اندر اپنے محبوب بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو نہ کسی آنکھ نے سنی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ ان کا کسی کے دل پر کوئی تصور گزرا ہے، نہ ان کو کوئی نبی جانتا ہے، نہ ان کو کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، صرف اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ وہ نعمتیں اللہ سے ملنے والوں کو مل جائیں گی، اللہ کے محبوب بندوں کو مل جائیں گی، اور یہ محنت بندوں کو اس کامیابی کو دلانے کے لیے۔ اب ہم جو ہے یہ سوچیں اللہ نے ہمیں کتنی مبارک محنت میں لگایا ہے، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بتا دوں موٹی سی بات، یہ مبارک محنت وہ محنت ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا صبح شام کی غذائیں تھی 24 گھنٹے کی۔ جب کوئی دین کا تقاضا آتا تھا تمام صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ تقاضا دیجیے ہم اس کو پورا کریں گے۔ تمام صحابہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ مبارک محنت وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحاب کالنجوم، جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، کسی بھی صحابی کی اتباع کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ شانو ایسے ہی کامیاب کریں گے جیسے صحابہ کو کامیاب کیا ہے۔ ہماری محنت اور ہماری زندگی کا مقصد میری دینی بہنوں اور بزرگوں بھائیوں کامیاب ہو جانا ہے، اور اس محنت سے کامیابی کا ملنا یقینی ہے۔ اب ہم اگر اس محنت کو کر رہے ہیں تو سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال پر موت آئے گی، اور جس حال پر موت آئے گی اسی حال پر اٹھایا جائے گا، اور جس حال پر زندگی گزاری ہوگی انہی کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ تو بتاؤ کامیابی ملے گی نہیں ملے گی؟ سب نیت اور ارادے عزم کریں اس بات کا کہ ہم سب اب ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندگی رہے گی اس مبارک محنت کو کرتے رہیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس مبارک محنت پر ہمیں لگایا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں لگی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات کی قربانیاں لگی ہیں، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں لگی ہیں۔ آج اس مبارک محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم دعوت کی نسبت پر جب کوئی تقاضا آئے گا اس پر ہم ہمیشہ تیار رہیں گے، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں کا تقاضا ہو۔ ہماری نیت اور عزم پر اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو اور ہمارے جو عزائم ہیں ان کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں کہیں نہیں گئے ہیں سوائے عرب حج کرنے کے، حج کے لیے سعودی تشریف لے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں گئے کسی ملک کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کی شان آپ کے رونے پر، آپ کے کڑھن پر، اور آپ کی دعاؤں پر، اور آپ کی فکروں پر، آپ کی قربانیوں پر اللہ کو ایسا رحم آیا ہے، ایسا ترس کھایا اللہ نے، ایسے مہربان ہوئے امت پر، پوری دنیا میں اللہ نے یہ محنت جاری کر دی، یہ محنت پوری دنیا پہنچا دی۔ 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر یہ کام پہنچ چکا ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ان کو کوئی جو ہے معاوضہ نہیں دیا جاتا، پھر بھی یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں۔ اس دعوت کی مبارک محنت پر ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔
اس میں مرد اور عورت، یوں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو کام دیا گیا ہے، بلکہ کام تو پوری امت کو دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، نہ اس میں مردوں کا ذکر ہے نہ عورتوں کا ذکر ہے، اس میں تو پوری امت کا ذکر ہے۔ امت کہتے ہیں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ جو ہے محنت عورتوں پر بھی ہے اور بچوں پر بھی ہے اور مردوں پر بھی۔ سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن سنا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، جو ایک عورت ہے مکے کی، اور کلمہ سنا ہے اور قرآن سنا ہے، اور ایسا سنا ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، ان کے دل بدل گئے ہیں، ان کی صبح اور شام بدل گئی ہے، ان کا سونا اور اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہے۔ کیسا بدلا ہے کہ اگر سوئیں گے تو نبی کے طریقے پر، اٹھیں گے تو نبی کے طریقے پر، کھائیں گے تو نبی کے طریقے پر، شادی بیاہ ہوں گے تو نبی کے طریقے پر، ہمارا چلنا پھرنا ہوگا تو نبی کے طریقے پر۔ نبی کے رنگ میں ایسے رنگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کامیابی کا فیصلہ دنیا میں کر دیا۔ رضی اللہ عنہ کا لقب قیامت تک کتنی محنت کوئی کرے، کتنی قربانیاں کوئی دے، لیکن مل نہیں سکتا۔ ایسا لقب اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے کہ ہم ان سے دنیا میں بھی راضی ہوں گے۔ ایسے رنگ میں رنگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام پر پیش کیا ہے۔ پورا مکہ دشمن ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں ہے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، اس کی پرواہ نہیں ہے، خاندانوں سے مخالفت ہوگی، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، میری دنیا اسلام پر قربان ہو جائے، اس کی خوشی اور اس کا فخر، اپنے جان اور مال سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اے نبی جی، یہ کلمہ حق ہے، اس کلمے پر زندگی گزارنا زندگی کا ہماری مقصد ہے۔ آج ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم جئیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مریں گے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کتنی قربانیاں دی ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو آنکھیں نرم ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی نصرت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، سب سے پہلی عورت ہے اسلام پر قربان ہونے والی، شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے سب سے پہلے۔ یہ عورتوں کا رنگ ہے۔ ہاں، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے 7 سفر اللہ کے رسول کے ساتھ کیے۔ تمام ازواج مطہرات ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب اللہ کے رسول جو ہے کسی سفر پر جاتے تھے تو اپنے آپ کو ساری ازواج مطہرات تیار رکھتی تھی اور پیش کرتی تھی، اللہ کے رسول ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اور پھر آپ جو ہے پرچی ڈالا کرتے تھے، جن کا نام آتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہ عورتوں کے اندر اللہ کے رسول کا رنگ تھا، اس محنت کا رنگ تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوئے، سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو سلام بھیجا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ جنت سے سلام سب سے پہلے جو آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سلام آیا ہے وہ تو ہجرت کے بعد آیا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو جو سلام آیا ہے وہ فتح مکہ سے پہلا آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والے آدمی، پوری امت کو سنبھالنے والے آدمی ہیں۔ فرمایا ایسا مقام اللہ تعالیٰ شان نے ان کو دیا ہے کہ سارے انسانوں کا ایمان ایک طرف نبیوں کے بعد، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف ہے نبیوں کے بعد۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے، اس امت کے ملہم ہے، جن کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، جن کے لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔
ایسے آدمی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ساری زندگی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ دے دیں۔ اگر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ایک رات اور ایک دن کی مل جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کتنے بڑے آدمی ہیں جن کی زبان پر اللہ بول رہا ہو، جن کی رائے پر قرآن نازل ہو رہا ہو، جن کو کہا کہ میرے پاس کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے بھی افضل آدمی۔ ایسا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگا تھا کہ سب قربانیاں دے رہے ہیں نبی جی تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں۔ ایسے ہی میری دینی بہنوں، ہمیں اس مبارک کام میں اللہ نے لگایا ہے تو ہم بھی ایسی قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہم یہ عزم کر لیں پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو لے کے جائیں گے، اس کے لیے ہمیں جو قربانیاں دینی پڑے گی اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلاڑا اسے اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹا لیے ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا جہاں ہمیں پتھروں کی پوجا کرنی پڑتی اور مورتیوں کی پوجا کرنی پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ ایک بات دنیا میں دیکھ لو، آپ کسی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوگے ڈاکٹر نہیں کہلاؤ گے، کسی انجینئر کے گھر میں پیدا ہوگے انجینئر نہیں کہلاؤ گے، کسی کلیکٹر کے گھر میں پیدا ہوگا کلیکٹر نہیں کہلاؤ گے، کسی پولیس والے کے گھر میں پیدا ہوگا پولیس والے نہیں کہلاؤ گے، مطلب کسی بڑے افسر کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ اس کے لیے ڈگری لینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ورنہ بتا دو ہے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر گھر میں اگر پیدا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ لڑکا پیدا ہوا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر پیدا ہوا۔ جب وہ پڑھائی کرے گا، پڑھائی کرنے کے بعد جس چیز کی وہ ڈگری پائے گا وہی تو کہلائے گا نا۔ لیکن آج ہم بنا ڈگری کے، بنا اس کے مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر مسلمان والا کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نام جو ملا نا محنت سے نہیں ملا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو مل گیا مسلمان۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اس پہ بھی محنت ہوئی ہے، صحابہ کی محنت لگی ہے اس پہ بھی۔ مسلمانوں میں ایسے نہیں بن گئے، صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ نے اتنی محنت کی ہے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے انہوں نے بھی محنت کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت بیکار ماحول تھا۔ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو سالوں تک لڑائی چلتی تھی اور نصیحت کر کے مرتے تھے کہ فلاں کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تھا، اس سے بدلہ لینا ہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس دنیا کے اندر، ان کے آنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت دی تو اب ماحول سدھرا۔ پھر کیسا ماحول ہو گیا؟ ایسا ماحول ہو گیا کہ صحابہ کا ماحول کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا اور جان دے دی، اس طرح کا ماحول ہو گیا۔ ورنہ زندہ لڑکیوں کو
دفنا دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس سے اپنی بیٹی نہ دفن کری جاتی ہو وہ میرے پاس لا دے, اور ایک ریڑھ کی جھٹکا مار کے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قبر میں ڈال دیتے تھے. کس وقت؟ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اور ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ملا کہ شیطان بھی ان کے نام سے کانپتا ہے. آج بھی جس گلی میں کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے, آج بھی شیطان گلی میں کو نہیں گزرتا. اتنا روب اور دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نام میں. آج بھی روب اور دبدبا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شخص گلی سے گزر رہا دارو پی رہا تھا, اور گزر رہا سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے ڈر گیا اور بوتل کو چھپانے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیمار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے. انہوں نے بوتل کو دیکھا تو بوتل میں دودھ. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے ڈر گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیا, ارے جب تو دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے ڈر سکتا ہے تو ہم بھی اس کے غصے کا خیال کر سکتے ہیں. تو ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مقام ملا جب ایمان میں داخل ہو گئے کہ شیطان بھی ڈرتا تھا ان کے نام سے. اور آج ہمیں کچھ قدر قیمت نہیں ہے اس ایمان کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس پہ محنت نہیں لگی ہے. اگر محنت لگتی تو ہمیں اس کی قدر ہوتی. آج ہمیں اسی لیے قدر و قیمت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی. کر راتوں کو ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور ان پہ کوڑے برسائے جاتے کہ اپنے ایمان سے پھر جا, نہیں تو اسی حالت میں مر جا. اور دن میں تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور اس کو اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا اور کہتے کہ یا تو اپنے ایمان سے پھر جا, نہیں تو اسی حال میں مر جا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد, اللہ ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی غیر مسلم کے غلام تھے. پھر یہ دیکھو ایمان لانے کے بعد بھی کتنی مصیبت اٹھانی پڑی ان کو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا. پھر کیسا مقام ملا ان کو کہ اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اذان بھی اللہ کے نبی کو پسند تھی. ان کی اذان بھی ان کی زبان میں لقنت تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ ہمیں ان کی اذان پسند نہیں. تو اس وقت انہوں نے اذان نہیں دی فجر کی, تو دن نہیں نکلا. کیونکہ اللہ کو بھی پسند تھی ان کی اذان, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن نہیں نکالا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی, پھر دن نکلا. کیونکہ اللہ کو بھی پسند تھی ان کی, کیونکہ انہوں نے ایمان کے لیے اپنی جان مال کو لگایا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے صحابہ تھے. آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مسلمان والا کوئی کام نہیں کر رہے, سب غیر مسلم والے کام کر رہے. اور آج غیر مسلم ہم سے پہلے اٹھ کے اپنی پوجا پاٹ کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے گھر سے نکلتا جا رہا ہے, ہندو گھر میں جاتا جا رہا ہے. ہاں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم بھی پوجا پاٹ کرتے نا میرے بھائیو. ہاں اب ایک نبی تھے جن کا نام تھا, کا نام دھیان سے نکل رہا ہے, اسماعیل علیہ السلام, جن کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ بھی ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے. ہاں ان کا باپ جو تھے وہ بت بناتے تھے.
ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بت بناتے تھے اور وہ ان کو پھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور سب بتوں کی گردن توڑ دی اور ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیا کلاڑا. اور جب وہ لوٹ کر آئے تو کہا کہ کس نے توڑا؟ کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو کس نے توڑا. تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے توڑا ہے. اس وقت بہت بت تھے، بارش برسانے کا الگ، کھانا کا الگ، ہوا کا الگ، مطلب ہر چیز کا الگ الگ بت بنا رکھا تھا، دن نکالنے کا الگ، رات کرنے کا الگ. تو انہوں نے سب بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا کہ اپنے بت سے پوچھ لو. تو لکڑہار لکڑیاں منگائی گئی اور اس میں آگ لگا دی گئی اور ان میں پھینک دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا اس آگ کے اندر، تو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تو آگ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ایک دم. نہ اتنی ٹھنڈی کہ ٹھنڈ لگے، نہ اتنی گرم کہ گرم لگے. آپ کو حکم مل گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اس کا دھواں بھی جلا دیا، اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے. اس آگ کے اندر ہوا کا فرشتہ آ کے کہہ رہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اگر تمہارا حکم ہو تو میں اسے بجھا دوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہ ہاں دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہیں. پھر دوسرا پانی والا فرشتہ آ رہا، بارش برسانے والا، کہ اگر تمہارا حکم ہو تو میں بارش برسا کے آگ کو بجھا دوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہاں دیکھ رہا ہے. ایسا فرشتہ آ رہے. ہوا والا آ رہا ہے کہ میں ہوا کے ساتھ اڑا کے لے جاؤں. بارش والا آ کے میں بارش برسا دوں. فرشتہ آ رہے ہیں ان کے پاس. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہاں دیکھ رہا ہے. ہاں تو مالک مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہاں دیکھ رہا ہے. سب سے یہی سوال جواب. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسا کھانا مجھے اس آگ میں ملا نا، جیسا سکون مجھے اس آگ میں ملا، آج تک نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کے کھانے ملتے تھے ان کو کھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو. اور دیکھو نمرود جو کہ بادشاہ تھا، قوم کا بادشاہ نمرود، اس کی بیٹی چھت سے یہ سب منظر دیکھ رہی اور چھت سے ہی کود گئی آگ میں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آگ میں کود گئی اور آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. تو دونوں کو اپنے ملک سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی دوسرے ملک میں گئے. ان کے اوپر اس قدر پردہ تھا. حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو. آج ہماری ماں بہنیں غلط سنگت میں پڑ گئی ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑی ہیں، تو ان کو راست پہ آ جائے. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. کسی کو غلط کہنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ جو بھٹکی ہوئی میری ماں بہنیں ہیں سب راہ راست پہ آ جائے. میری دینی بہن سب دین کے راستے پہ چلنے والی بن جائے. آج ہمارا جو معاملہ ہو چکا ہے وہ بہت گمراہی کی طرف آ چکا ہے. آج بائکوں پہ گھومنے کے لیے بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، تو ان کو بچانا ہے.
गुनाहों से बचना है, खुद को भी बचना है, उनको भी बचाना है। सब दुआ करे, इस्तगफार कर ले। एक शख्स ने 99 खून कर दिए, 98 खून कर कर वो जा रहा था, पूछने लगा कि मेरी तौबा हो सकती है? एक शख्स से पूछा, उसने कहा नहीं। उनने कहा नहीं हो सकती तो ले एक और खून। उन्हें 99 खून कर दिए और कहा, एक शख्स के पास फिर गया कि मैंने 99 खून कर दिए हैं, क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि फला जगह जाके तौबा कर लो, तुम्हारा गुनाह माफ़ हो सकता है। वो शख्स चल दिया तौबा करने के लिए और रास्ते में उसकी मौत आ गई, जबकि 5-6 कदम ही चला था, कुछ दूर कुछ चला था, उसकी मौत आ गई। तो दो फरिश्ता आ गए, आपस में झगड़ने लगे कि ये एक बदी वाला एक नेकी वाला। बदी वाला कहने लगा ये कि ये मेरा साथी है, नेकी वाला कहने लगा ये मेरा साथी है, तौबा की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि नाप, जमीन को नाप लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उधर की जमीन कम कर दी जिधर वो तौबा के लिए जा रहा था, और उधर की जमीन को वसी कर दी, बड़ी कर दी जिधर से वो चला था, कि ये अपनी तौबा के लिए चला था। तौबा, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तौबा करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तौबा करने वाले बनो, तौबा करो तो सही, मांगो तो सही, वो देने वाला है। आज हम तौबा नहीं कर रहे, हमको लगता है कि हमें अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ करने वाला है, तुम तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह से माफी तो मांग कर देखो, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, गुनाहों से बचो। गुनाह जो है, आज हम छोटा गुनाह कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। बात बात में हम गुनाह कर बैठते हैं, किसी की बुराई कर दी, ये गुनाह हो जाता है। सोने से पहले इस्तगफार कर कर सोए, क्या पता हमारी सुबह रात को हम अच्छे सोए, सुबह को आँख खुले ना खुले, पल भर का भरोसा नहीं। और हम जिंदगी भर का हिसाब जोड़े बैठे हैं, पल भर का भरोसा नहीं। यार तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे। आज हम जो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, इससे तौबा करे, तौबा करने वाले बने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की कि यहाँ सैलाब आने वाला है। उनकी कौम जो थी, उनकी कौम को यकीन ना आता था, कहती थी कि ये तो झूठा है, झूठ बोलता है, कब आएगी। और उनकी जो उन्होंने तैयार करता कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पखाना करके गंद कर करके भर दिया। और ये अपने बूढ़े अपने बच्चों को समझाते थे कि नूह उनकी बातों में उनकी बात ना मानना, पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम को जिधर को भी जाते सब कहते कि ये कि तू तो कह रहा था कि अज़ाब आएगा, कब आएगा तेरा अज़ाब। और एक बूढ़ा बुजुर्ग जो चलना भी मुश्किल था, वो पखाना करी हुई फुल कश्ती, भरी हुई कश्ती में पखाना करने चला गया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम ने रो रो कर दुआ करी कि इन्होंने मेरी गंद कर करके पखाने से कश्ती भर दी। अल्लाह ताला ने कहा तो तू रो मत, इन्हीं से साफ ना करा दी तब कहना। अल्लाह ताला ने उनकी कौम में खसलत पैदा कर दी, खुजली पैदा कर दी।
اور کھجلی ایسی کہ ادھر کو کھجا رہے جنگے تنگے کھجار لگ رہی ہے. اور ایک بوڑھا بزرگ پھر بھی پخانہ کری ہوئی بھری ہوئی کشتی میں پخانہ کرنے چلا گیا اور وہ کنارے پر بیٹھا اور دھم سے پیچھے گر گیا پخاننے کے. اور جہاں جہاں اس کے پخاننے لگا کھجلی مٹ گئی تو زور سے چلانے لگا کہ میرے قوم کے لوگوں کھجلی کی دوا مل گئی, خارش کی دوا مل گئی. تو ایک نے کہا کہ بابا گولی ہے ٹکے ہے کیپسول ہے, کہ نہ گولی ہے نہ ٹکے نہ کیپسول ہے, یہ جو اس کشتی میں موجود ہے یہی ہے. تو اٹھا کے ملنے لگے, دھو کے پینے لگے. میرے بھائیوں اگر تم نہیں سمجھو گے تو وہی حال ہوگا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہگنے والوں کو ہوا تھا, انہی سے صاف کرا دی. اگر وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان کو یہ نوبت نہ آتی. گند کر کے بھر دیا اور پھر اسی کو صاف کر کے دھو کے پینے لگے. کتنی گندی بات ہے, شرمندگی والی بات ہے. لیکن کس کارن ہوا ان کے ساتھ یہ سب؟ نبی کی بات نہ ماننے کے اوپر. اور پھر بھی باز نہ آئے. بہت سو کو عادت ہوتی نا, تو ایک تندور پہ روٹیاں پکوانے گئے تو وہاں ایک بوڑھی اماں وہ بھی کہنے لگی, وہ بھی باز نہ آئی, کہنے لگی بیٹا تو شکل کا بھی اچھا صورت کا بھی اچھا, پھر تجھے جھوٹ بول کر کیا ملا؟ تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا, کب آئے گا تیرا عذاب؟ تو اس نے نوح علیہ السلام نے کہا اے اماں پناہ مانگ اس کے عذاب سے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تیرے تندور میں سے پانی اگل پڑے. کہ پناہ مانگ اس کے عذاب سے کہ وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تندور سے پانی ابل پڑے, چلتی ہوئی آگ میں سے پانی ابال دے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام مڑ کے چلے ہی تھے کہ تندور میں سے پانی ابل پڑا, اور پانی اتنا کہ بہت پانی آ گیا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کر چل دیے, جو ان کے ماننے والے تھے سب کشتی میں سوار ہو گئے. راج کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا نہیں, نوح علیہ السلام کا دیکھو تم, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, نوح علیہ السلام کا جگر کا لگتے جگر تھا. اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں آؤں گا تمہاری کشتی میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا, صندوق میں چھپ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہو کر چل دیے, اور چل دیے تو جب بیٹے کو پانی میں گوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے کہا اے اللہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو نے اس کا دوبارہ نام لیا اپنی زبان پر تو نبوت میں سے تیری فہرست میں سے نام اڑا دوں گا. یہ تیرا بیٹا نہیں, تیرا بیٹا ہوتا تو تیری کشتی میں ہوتا. تو آج ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ جب نوح علیہ السلام نے بیٹا تھا وہ اس کو نہ بخشا نبی کی بات نہ ماننے پہ, تو آج ہماری اور آپ کی کیا اوقات میرے بھائیو دوستو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بات مان لو, نبی کی بات مان لو, نماز کی پابندی کر لو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق پالو. ارے میرے محترم بھائیو دوستو, اللہ کے راستے میں جانا ایسے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے نظروں سے 70 مرتبہ اپنی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا, جب تک کوئی بندہ قبول نہیں ہوتا اللہ کے راستے کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے, نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تو اللہ کے راستے کے لیے قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکالے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے تو کامیابی پائیں گے, نہیں تو وہی ہمارا عالم ہوگا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا.
پانی میں ڈوب گیا اور اللہ تعالیٰ نے اگر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ نبوت میں سے کہ تمہارا نام اڑا دیا جائے گا اگر بیٹے کا ذکر اپنی زبان پر لائے تو، ذکر اپنی زبان پر لائے تو پھر اس میں سے نام اڑا دیا جائے گا. کس کو کہا؟ نوح علیہ السلام کو. کس لیے کہا؟ کہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں نہیں تھا. آج ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو، بیوی کو نماز کی تاکید کرے، نماز کے لیے کہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرے. آج ہمارا گھر کا یہ عالم ہے، برا نہ ماننا، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں. آج ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے کہ صبح فجر کی اذان ہوتی رہتی اور ہم سوئے رہتے ہیں، 9 بجے 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں. یہ عالم ہے. اٹھنے کے بعد کیا کرتے؟ منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھایا اور کام پہ چلے گئے. ظہر کا پتہ نہ، عصر کا پتہ نہ، مغرب کا پتہ نہ، عشاء کا پتہ. پوری دن کی جو زندگی تھی ہماری وہ ہم نے کام میں جھونک دی، لگا دی. ہمارا آج یہ عالم ہو چکا ہے. اذان ہو رہی اور کانے میں لیڈ لگائے بیٹھے ہیں، گانے سننے، اور اذان ہو رہی ہے ادھر. لا حول ولا قوت، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، نماز کی طرف، نماز کی دعوت دو. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو دعوت دیں گے تو یہ کہے گا کہ تم ہاں وہ سے کہتے ہیں نا کہ نماز کب سے نمازی ہو گیا تو نماز پڑھنے لگا. نہیں، ہم اس سے کہو ہم تجھے نماز کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری نماز پہ ہم مکمل رہے، کہ بھائی تو بھی نماز کی دعوت دیا کر. نماز کی دعوت دو گے تو وہ جو ہم کہیں گے وہ ہمارے اندر آئے گی. اگر ہم نماز کی دعوت دیں گے تو نماز ہمارے اندر آئے گی، اور ہم دنیا کی دعوت دیں گے تو دنیا ہمارے اندر آئے گی. دین کی دعوت دیں گے تو دین ہمارے اندر آئے گا. جس چیز کی دعوت دو گے، جس چیز کی بڑائی کرو گے، وہ چیز ہمارے اندر اترے گی، وہی چیز ہمارے اندر آئے گی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین کی دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے. جو ہم جس کی دعوت دیں گے وہی ہمارے اندر اترے گا. آج ہم ایک لفظ مان لو غلط لفظ ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے بار بار کہتے رہیں گے، مزہ آنے لگا، لطف آنے لگے گا. تب کیوں غلط لفظ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اتر چکا ہے. اب میرے محترم بھائیو دوستو، ایک بات غور کرنے والی ہے. آج ہمارا جو قلب ہے، دل جو ہے وہ ہمارا سیاہ ہو چکا ہے. کیسے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑی، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا، ہم توبہ نہیں کرتے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا، توبہ کر لیتے مٹ جاتا. اور ہم دعا ہی نہیں کرتے، توبہ ہی نہیں کرتے، تو دھبا لگتے سیاہ ہو جاتا ہمارا دل، کالا ہو جاتا. کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک دم کالا سیاہ دل ہو جاتا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم توبہ نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہمارا دل سیاہ ہو جاتا. پھر ہمارا کسی چیز کو اچھے کام میں کوئی دعوت دے گا نا، وہ ہمیں بری لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے. آج اس لیے تو ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا نا، ہمیں اچھی نہیں لگتی. یہ لگتی کہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں غصہ سا آتا اندر سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل کالا ہو چکا، اندر سے سیاہ ہو چکا ہے. اب تم مان لو ایک سیاہ چیز کو اگر ایسے رکھو رہے ہوئے تو وہ رکھی اور کالی ہوتی چلی جائے گی. اب ایک نالی میں ہیرا پڑا ہے، اگر تم اسے نالی کے اندر کتنے لوٹے پانی ڈال لو صاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ گندگی کے اندر ہے. اور تم اسے نکال کے، ہیرے کو باہر نکال کے اس کے اوپر ایک گلاس پانی ڈال دو، صاف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صاف جگہ میں آ چکا ہے. جیسے آج ہمارا دل
غلط جگہ میں لگ چکا ہے. جب تک ہم اس غلط چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو میرے بھائیوں دوستوں ہمارا دل صاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ابھی گندگی میں ہے. تم کتنی اس کی صفائی کر لو نہیں ہو پائے گا. ہمیں جو آنا پڑے گا وہ صاف ماحول میں آنا پڑے گا, مسجد کے ماحول میں آنا پڑے گا. اور مسجد کے ماحول میں جب تک نہیں آئیں گے بس آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. مسجد کے ماحول میں آئیں گے, دعا کریں گے, استغفار کریں گے, توبہ کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا دل صاف ہوئے گا. ورنہ وہ کالا ہی رہے گا. نالی میں کتنے لوٹا پانی ڈالنا صاف نہیں ہوگا. باہر ایک گلاس پانی ڈالو گے صاف ہو جائے گا. کیونکہ مسجد کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے مسجد کے اندر آنے والے بنے اور عمل کرنے والے بنے, دعا کرنے والے بنے, استغفار کرنے والے بنے. بات جبھی سمجھ میں آئے گی جب توبہ استغفار کریں گے. بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب ہم مسجد کے اندر آئیں گے, مسجد میں وقت لگائیں گے, 2.5 گھنٹے کی محنت دیں گے, 2.5 گھنٹے مسجد میں لگائیں گے اور 8 گھنٹے اللہ کے راستے میں, باقی 8 گھنٹے گھر کے کاموں میں اور 8 گھنٹے اپنے دنیا کے لیے, 8 گھنٹے بھی بچوں کے لیے, 8 گھنٹے مسجد کے لیے. یہ روٹین بناؤ اپنے ٹائم کا. اگر ایسا روٹین نہیں بناؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اب تم چاہے کتنی سن لو, کتنے بیانات سن لو تم, اور اسی ماحول میں رہو, دنیا کے ماحول میں, تو تمہارا کیا لگے؟ جس وقت سنو گے اس وقت تک بات رہے گی. اب ایک صحابہ تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے گھر سے نکلے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو راستے میں ایک صحابہ ملے, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا. تو دونوں کہتے ہوئے چل دیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, اور وہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی منافق ہو گیا. تو وہ اللہ کے نبی کی محفل میں گئے, کہنے لگے کہ یا اللہ کے نبی, ہمارے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہم جب تک تمہاری مجلس میں رہتے ہیں تو ہماری کیفیت اور رہتی ہے, اور ہم گھر کی مجلس میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحاباؤ, اگر تم جیسی کیفیت میری مجلس کے اندر رہتی ہے اسی طرح سے اگر تمہاری کیفیت دنیا کے اندر رہنے لگی تو تم سے فرشتے بستروں پہ مسافہ کریں گے, فرشتے تم سے بستر پہ مسافہ کریں گے. اگر تمہاری جیسی میری مجلس میں کیفیت رہتی ہے اسی طرح سے اگر عام زندگی میں بھی رہنے لگی تو فرشتے تم سے بستروں پہ مسافہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مجلس کی بات ہی کچھ اور تھی. وہاں اللہ کے فرشتوں کی بات چلتی تھی, تو ان کی کیفیت کچھ اور رہتی تھی. بھی بچوں میں جا کے کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی گھاس کو دیکھتے کہ کاش ابو بکر ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور بھینس یا بکری اسے کھا جاتی, حقی صاحب نہ ہوتا. حقی صاحب سے ڈرتے تھے وہ, کاش ابو بکر ایک پیڑ ہوتا, کاش ابو بکر ایک پتھر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی واقعہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. اور آج ہمارا کیا معاملہ, ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم کسی سے کہیں گے کہ قبر میں یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا میرے بھائیو دوستو, وہاں بھگتا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا نہیں جائے گا, وہاں تو بھگتنا پڑے گا. تو میرے محترم بھائیو دوستو,
آج اپنی زندگی کو دین پر لانا ہے، دین پر لانا ہے، دین پر لانا ہے۔ جب تک دین پر کیسا آئے گا؟ اللہ کے راستے میں آئے گا۔ اور آج اللہ کے راستے میں اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو وہ کیا کہتا؟ میرے بیوی بچے نہیں۔ صحابہ سے پوچھو انہوں نے کیسی قربانی دی، پکے پکائے باغات چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترتی ہے، یہ دیکھو تم۔ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ کہ وہ جماعت میں چلے گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے اور ان کے باغوں میں آگ لگ گئی، جبکہ باغ پکے پکائے کھجور کے باغ تھے ان کے، اور ان کے باغ میں آگ لگ گئی۔ اور جس وقت وہ واپس لوٹے تو کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے باغ میں آگ لگ گئی، سارے کھجوریں کالی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا تو انہوں نے توڑ کو ان کو بازار میں لے کے گئے تو وہ دگنے داموں میں بکی کالی کھجور۔ اور آج بھی تم دیکھ لو بکتی کالی کھجور جو ہے سب سے مہنگی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی وقت میں آگ لگی تھی، کالی کھجور سب سے مہنگی بکی تھی۔ آج بھی تم دیکھ لو کالی کھجور جو ہے سب سے مہنگی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے صحابہ کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے ساتھ۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں گئے، ان کی فصل تیار تھی کٹنے کے لیے، اور پہلے کے زمانے کے شخص تو ایسے تھے کہ اپنے گھر بھی بنا بتائے چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں۔ جنگل میں تشکیل کر لی، جنگل سے نکل گئے، کہہ دینا میری گھروں پہ کہ میں اللہ کے راستے میں نکل چکا ہوں۔ تو جس وقت وہ واپس لوٹے تو ان کے کھیتوں میں اتنا پانی بھر گیا۔ ان کی ماں کہہ رہی کہ یہ تو ہمارا سارا ناش پٹ گیا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ یہ دیکھیں کتنا پانی بھر گیا۔ تو اوپر سے عجیب بھی آواز آئی کہ اس کے اندر اتر کر دیکھ۔ تو وہ اس پانی کے اندر اترا تو دیکھا تو اس کے اندر جڑیں کسی چیز کی انہوں نے نکالی، تو وہ مسواک کی جڑیں تھی، مسواک تھی۔ اور آج بھی مسواک بکتی ہے بازاروں میں، پتہ نہیں کتنی مسواکیں تیار ہو رہی ہیں، کتنی مسواکیں نکل رہی ہے ان کے کھیتوں میں سے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ کھیتوں میں ان کے کھیتوں میں سے مسواکی ختم نہ ہو رہی۔ کتنی برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں، مسواکی ختم نہیں ہو رہی۔ اور 70 فائدے ڈال دی مسواک کے اندر، یہ دیکھو تم مسواکیں پیدا ہو رہے ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کے برکت ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد فضائل پتہ چلتے ہیں۔ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو 500 فرشتے اس کے گھر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو 500 فرشتے چاہیے نہیں چاہیے کسی کو؟ سب کو چاہیے نا میرے بھائی دوستو۔ 500 فرشتے کون نہیں چاہتا؟ سب کو چاہیے نا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنو، اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ مت دیکھو کہ میری بیوی روک رہی، میرے بچے روک رہے ہیں۔ اب ایک شخص کے سامنے واقعہ آیا، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے رہتے، تو وہ کہنے لگے ان سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ جب جماعت والا آتے تو کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلو، تیار ہو گئے ہوئے گھر گئے تو آگے منع کرنے لگے کہ میری بیوی منع کر رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو ڈانٹو، یہ کرو نہیں۔ انہوں نے کہا جب شام کو کھانا کھاؤ نا، 2 نوالے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلا دینا۔ کتنے؟ 2 نوالے۔ تو انہوں نے اب ویسے ہی کہا جائے کہ 2 نوالے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیے۔ تو ان کی بیوی نے ان کا پورا بستر تیار کر کے دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں جانے والے یہ کتنی پیار محبت آتی ہے، تو انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے ان کا بستر دے دیا، چلے گئے۔ اب دوسرا شخص کا واقعہ بتاتا ہوں مطلب ایسے میرے بھائی دوستو، ایک شخص نمک کم ہو جاتا تھا، مرچی تیز ہو جاتی تھی،
अपनी बीवी को मारने लगता था, डांटने लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में दीन नहीं था। अब जमात वाला आए, तस्कील कर ली, ले गए उसे जमात में, चला गया। अब जब वो जमात में से लौटा, लौटने के बाद बीवी से गलती से नमक तेज हो गया, बीवी डर रही कि अब तो मार पड़ेगी, नमक तेज हो गया। पिछली बार मार पड़ी थी नमक तेज होने की। उसने खा लिया, ये तक नहीं कहा कि इसमें नमक तेज है, खा कर चले गए। उसने खा कर देखा तो नमक वाकई में तेज था उसमें, तो कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो उनकी बीवी ने फिर 4 महीने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया। अभी 3 दिन लगा के थे, 4 महीने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया कि तुम अल्लाह के रास्ते में फिर जाओ। कि घर पे अल्लाह ताला देखने वाला, तो उनके घर पे भी कमी नहीं आई थी। अल्लाह ताला ने उनके घर पे भी असबाब बना देता। उनके घर में एक अमरूद का पेड़ था, जिस पे इतने अमरूद आए तो उनके घर का पूरा खर्चा चलता था। अल्लाह के रास्ते की बरकत थी इस पेड़ पे। जब तक वह उस अमरूद से उनके घर का खर्चा चला। ऐसी एक के घर में खाना को पैसे न आते, एक भैंस थी, वो भैंस के दूध बेच के जो पैसे जमा करे थे अल्लाह के रास्ते के लिए दे दिए। तब कहने लगे कि हमारा घर का खर्चा क्या चलेगा, तो वे अल्लाह के रास्ते में निकल गए। आधे पैसे बीवी को दे के आधे खुद लेके चले गए अल्लाह के रास्ते में। चले गए अल्लाह के रास्ते में, तो भैंस ने इतना दूध दिया कि उनका पूरा जितने दिन में वो 40 दिन में 4 महीने में वापस आए, उनकी भैंस ने उनका खर्चा चलाया। कहाँ तो भैंस दूध से भागने वाली थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके थनों में बरकत डाल दी थी, उसके भैंस के दूध में बरकत डाल दी थी। क्योंकि अल्लाह के रास्ते की बरकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो जब भी बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली बात। अल्लाह की जो बरकत देखने को मिलेगी वो अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद मिलेगी। मेवात के बूढ़े बुजुर्ग आज भी तुम देखोगे मेवात के कितने मरकज के अंदर पड़े, दिल्ली मरकज के अंदर मेवात के मिलेंगे ज्यादा बुजुर्ग आदमी, क्योंकि इनको बात समझ में आ चुकी है मेवात वालों को। हाँ, मरकज के अंदर मेवात वाले ज्यादा मिलेंगे और मेवात वालों में ज्यादा वक्त लगा हुआ है। अभी तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। अब हम छोटे हैं, अब छोटे तो काम ऐसे करते हैं। देखो, अब एक बाप के 3 बेटे थे, एक बाप के 3 बेटे थे। तो सबसे बड़ा वाले से कहा कि मटका उतार लाओ, वाले जगह मटका रखा हुआ, तो उसने नहीं सुनी। बीच वाले से कहा कि मटका उतार लाओ, उसने नहीं सुनी। अब सबसे छोटे वाले चले गए मटका उतारने के लिए। तब तुमसे भी कहा भी नहीं था, मटका उतारने के लिए चले गए। और जब मटका उतारे तो फूट गया। क्या वो मटका गया फूट, मटका फूट गया। तो मेरे भाइयों, अगर बड़े तो मान नहीं रहे, बीच के करने रहे, तो हम जैसे भी करेंगे, हम तो फोड़ेंगे तोड़ेंगे करेंगे जैसे भी हमसे होगा। जैसे उन्होंने मटका फोड़ दिया, ऐसे हमसे टूटा टूटा जैसा भी काम हो रहा हम तो कर रहे हैं, हमारा करने का काम है। बड़े मान नहीं रहे, बड़े सुन नहीं रहे, छोटे कर नहीं रहे, तो छोटे वाले तो फोड़ेंगे तोड़ेंगे। तो बात बड़े की समझ में आएगी जब तो बच्चे की समझ में आएगी। जब बड़े कहने को सुनेंगे और बीच के सुनेंगे, जब भी तो बच्चों का नंबर आएगा। आज वरना हम तो जैसे उसने मटका तोड़ दिया, जैसे हमसे जैसे भी टूटा फूटा काम हो रहा हम तो कर रहे हैं। दिन की दावत जैसे दिल रही हम दे रहे हैं, जैसे हमसे बात निकल रही हम कर रहे हैं। मैं कोई बयान तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात समझा रहा हूँ। छोटा सा हूँ, तुम्हारा सबका छोटा भाई,
جو غلطی کو طے ہوگی چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیو، چھوٹا بھائی ہو تمہارا، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کروں، دعا کروں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا معه وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔